بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين صدق الله مولانا العظيم۔ احیاء سنت کی اس بابرکت اور پاکیزہ مجلس میں شریک نیک نفوس عالی مرتبت حضرات علماء کرام اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، کیا ہی پیارا یہ سماع ہے۔ ہم اور آپ یہ انداز نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ مجمع اللہ رب العزت کا کتنا پیارا مجمع کہلائے گا، اس پر اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شادی کس کس انداز میں رچائی جاتی ہے، لوگ کس کس پیٹرن کو اختیار کرتے ہیں، کیسے کیسے انداز میں اور کتنے اسراف کے ساتھ شادیاں ہو رہی ہیں، جبکہ قوم اس وقت جن حالات سے دوچار ہے اور گزر رہی ہے، قوم کو ہدایت کی اور صحیح راہ کو اختیار کرنے کی کس قدر ضرورت ہے۔ ایسے مواقع میں بھی اللہ کے کتنے بندے کیسی غفلتوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اس طرح کی مجالس کا انعقاد کرتے ہیں۔ ایسے موقع میں ان کو نیک نفوس نہیں کہا جائے گا تو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیک نفوس لوگ ہیں جن کو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں نکاح کی مجلس کو منعقد کرنے کی توفیق عنایت ہوئی۔ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، مزید برآں کہ ہم نے اس مجلس کو اللہ رب العزت کے کلام سے اور پھر اس میں بھی ہمارے قاری صاحب جیسے خوش الحان اور پرتاثیر قرات کے حامل ایک قاری کی قرات سے مجلس کا افتتاح ہوا۔ یقین ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ اس مجلس کا کوئی شخص رحمت خداوندی سے محروم نہیں رہے گا۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، جس آیت کریمہ کو ہم نے اپنی اس 5-7 منٹ کی گفتگو کا عنوان ٹھہرایا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں سے فرما رہے ہیں کہ اے فرشتوں، میں انسانیت کو اور انسانیت میں ایک انسان جو سب سے مقدم، سب سے پہلے، جن کو ہم اور آپ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے جانتے ہیں، کہا ہم انہیں پیدا کرنے والے ہیں، ان کو پیدا کریں گے مٹی سے۔ خالق بشر من طین، ہم ان کو مٹی سے پیدا کریں گے۔ لیکن اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا کو بسانا تھا، آباد کرنا تھا، فرد واحد سے آبادی نہیں ہوا کرتی ہے، لہذا ضرورت تھی کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلیوں سے پیدا فرمایا۔ یہاں یہ سوال ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، پھر کیا بات ہوئی کہ حضرت حوا کو بجائے مٹی سے پیدا کرنے کے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا؟
کیا حکمت تھی، اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت تھی؟ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی حکمت تحریر فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ میاں اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف، یہ دونوں ایک ہو جائیں، جسم واحد۔ چونکہ ماں حوا کو پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے، ان کی پسلی سے، لہذا وہ بھی گویا جسم کا ایک حصہ ہوا، جسم آدم کا ایک حصہ ہوا، اور اسی سے وہ پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب ایک جسم ہوتا ہے تو جسم کے جتنے اعضاء اور جتنے پارٹس ہوتے ہیں وہ ہر جز اور ہر پارٹ ایک دوسرے کا خوشی اور غمی، سکھ اور دکھ میں شریک کہلاتا ہے۔ جیسے آنکھ میں درد ہے تو درد تو صرف جسم کے ایک حصے میں ہے، آنکھ میں ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں پورا جسم جو اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ انگلی کو کوئی زخم ہو گیا، کٹ گئی، تو صرف یہاں زخم ہوا ہے، لیکن اس کا درد پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انگلی ہو، آنکھ ہو، ناک ہو، ایک ہی باڈی کے پارٹ ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ماں حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا تاکہ میاں اور بیوی دونوں ایک جسم ہو جائیں، ایک ہی جسم کے دو پارٹ ہو جائیں گے۔ یہ منشا ہے اللہ رب العزت کا، اور اس کے ذریعے یہ تعلیم ہے کہ میاں بیوی ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں کہ اب یہ دونوں زندگی میں ہر خوشی میں اور ہر غمی میں شریک رہیں گے ایک دوسرے کے۔ چنانچہ دنیا میں بہت غریب گھرانوں کی سینکڑوں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ جب دونوں ایک بن کر، ایک دوسرے کے شریک بن کر زندگی کی بنیاد ڈالی اور آگے بڑھے تو بہت جلدی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں ایسا انقلاب پیدا فرمایا کہ غربت بہت رفتار کے ساتھ رخصت ہو گئی، بہت جلدی وہ غربت سے نکل آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی برکتوں سے نوازا انہیں جس کا وہ کچھ سالوں پہلے تصور نہیں کرتے تھے۔ بیوی نے شوہر کا ساتھ نبھایا، وہ امانت داری کے ساتھ رہی، شوہر کی عزت اور اس کے مال اور اس کے املاک کا بیوی نے ہر طرح خیال رکھا، شوہر نے بیوی کی مانگ کا خیال رکھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شوہر، یہ ہمارے جو دلہے ہیں تو یہ دلہے اس کو ملحوظ رکھیں کہ دیکھیے ابھی یہ تھوڑی دیر کے بعد سب کے سامنے اس کو قبول کریں گے۔ ہم جب کہیں گے کہ آپ نے قبول کیا تو کہا ہاں ہم نے قبول کر لیا، سب کے سامنے ایجاب و قبول ہوتا ہے۔ یہاں بہت بڑی تعداد ایجاب و قبول کیے ہوئے لوگوں کی ہے، لیکن ہم یہ سمجھیں کہ کیا ہم نے جس کو قبول کیا ہے وہ صرف اس کا جسم قبول کیا ہے؟ ظاہر بات ہے جس لڑکی کو ہم اور آپ قبول کرتے ہیں تو اس کا جسم بھی قبول ہوتا ہے، گویا اس کی صورت بھی اور اس کی سیرت بھی، اس کے اخلاق، اس کے عادات، اس کے اطوار، اس کے مزاج کو سبھی کو ہم نے قبول کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کوئی مجلس میں کبھی کوئی دلہا یہ کہہ دیتا ہو کہ بھئی ہم نے صرف اس کی فلاں چیزوں کو قبول کیا، اس کو قبول نہیں کیا، ایسا نہیں ہے۔ قبول 100% مکمل قبولیت ہے۔ اس وجہ سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب دونوں ایک ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب کوئی بیوی خلاف شرع کسی چیز پر مصر ہو جائے تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ باقی شریعت کے دائرے میں اگر بیوی کسی چیز کے آفر کر رہی ہے، پیشکش کر رہی ہے، کوئی مشورہ دے رہی ہے تو اس پر کان دھرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے جو بہت جلدی سے یہ کہہ دے یہ ہو ہم جینے کے حمد میں نہیں آوے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں سمجھ دی ہے تو سمجھ سے اس کو کوڑا نہیں رکھا ہے، سمجھ اس کے حصے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، لہذا بہت اچھے سے اس کو سننے کی ضرورت ہے۔
ہاں شریعت کے خلاف کوئی آپ نے سنا ہوگا کہ جہانگیر بادشاہ، اس کو اپنی بیگم نور جہاں سے کتنا تعلق تھا ساری دنیا جانتی ہے، کتنی محبت تھی۔ ایک مرتبہ نور جہاں نے ازراہ امتحان جہانگیر سے ایک ایسی چیز کا مطالبہ کیا جو شریعت کے خلاف تھی، اور وہ مطالبے کے باب میں مصر ہو گئی، ضد کرنے لگی۔ جہانگیر اس کو ٹالتے رہے، لیکن بالآخر جب اس کا اصرار بڑھ گیا تو ایک موقع میں جہانگیر نے آ کے اسے کہہ دیا کہ دیکھیے ہم نے اپنا دل دیا ہے، ایمان نہیں دیا ہے۔ کہا تمہارا مطالبہ ہے، ہم نے اپنا دل تمہارے حوالے کر دیا ہے لیکن ایمان حوالے نہیں کیا۔ تمہارا جو مطالبہ ہے وہ ایمان سوز مطالبہ ہے، اس کے بعد ایمان باقی نہیں رہ سکتا، لہذا یہ مانگ پوری کرنے سے ہم معذور ہیں۔ اور میرے بزرگوں اور بھائیوں، جب جہانگیر کا یہ فیصلہ اور اپنی بیگم سے جو کچھ جہانگیر نے دل دینے اور ایمان کا سودا نہ کرنے کے باب میں جو کچھ کہا، یہ جب حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی یہاں پہنچا تو اتنی خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمانے لگے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا تو جہانگیر کے بغیر نہیں جاؤں گا، کہ انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ جہانگیر کو جب یہ معلوم ہوا کہ مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ ہمارے باب میں یہ فرما رہے ہیں، تو مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے اس جملے کو جہانگیر نے اپنے دل پر صرف لکھا نہیں، جب تک وہ زندہ رہے اس کو فخریہ انداز میں کہتے رہے وہ۔ بہرحال ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ یہ رشتہ بہت مضبوط رشتہ ہے، یہ بڑا گہرا رشتہ ہے۔ ہمیں اور آپ کل ہی ہم نے ایک جگہ کہا کہ دیکھیے یہ ہمارے معاشرے کی کمی ہے، لوگ حج کو جانے والے ہوتے ہیں، جگہ جگہ حجاج کی تربیت کے لیے مجالس منعقد ہوتی ہیں، کیمپ لگتے ہیں اور جانے والے حجاج وہاں جا کے حج کی تربیت پاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ جب اس طرح کے نکاح اور شادی کا دو موسم ہوتا ہے عامتاً، سردیوں میں شادی ہوتی ہے یا گرمیوں میں ہوا کرتی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ان دونوں موقعوں میں اس طرح کے مجالس اور کیمپ کا انعقاد ہو اور ہمارے جوانوں کو اور جوان لڑکیوں کو جمع کر کے شوہر کیا ہے، بیوی کیا ہے، اس دیواجی زندگی کیا ہے، اس دیواجی زندگی جنت نشاں کیسے بنائی جا سکتی ہے۔ ایک مرد اگر عورت کو سمجھ لیا، عورت اگر مرد کو سمجھ لی تو وہ گھرانہ جنت نشاں ہو جاتا ہے۔ باقی اگر مزاج میں اتفاق نہیں ہوا، دونوں نے اس دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو بہت کچھ ہونے کے بعد بھی آدمی کہیں دور سے بھی چین کا تصور نہیں کر سکتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بے چین پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے، یہ بہت بابرکت مجلس ہے۔ ہم اس جوان کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب دعا کریں گے کہ ہر طرح اس دیواجی زندگی جن مسرتوں کی امید سے، جن خوشیوں کی امید سے اور جس چین و سکون کی امید سے، چین و سکون کیسا؟ ایک مرد آیا، وہ دن بھر محنت کرتا ہے، جب کبھی کسی تکلیف کی راہ سے گزرتا ہے، وہ اپنے گھر پہنچا، اس نے اپنے گھر بیوی کو آ کے یہ کہہ دیا کہ آج فلاں چیز کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ بیوی اس کی بے چینی میں ایسی شریک ہو جائے کہ اس کا گھر، اس کی جو بے چینی، اس کا جو دکھ تھا وہ سارا شوہر بھول جائے۔ یہ بیوی کا کام ہوتا ہے۔ شوہر کا کام یہ ہے کہ بیوی نے جب کسی بات، کوئی تکلیف کی بات کہی تو اس کے غم میں، اس کی تکلیف میں وہ سب سے شریک ہو جائے۔ جب ایسے شریک ہوتے، آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان میں اس کو شریک حیات کہا جاتا ہے، بیوی کو شریک حیات کہا جاتا ہے۔ کیا معنی شریک حیات؟ زندگی میں جتنے مراحل ہوتے ہیں، سارے مراحل کی شرکت کو شریک حیات کہا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ اس جوان کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کو اس ازدواجی زندگی کی جتنی بھی مسرتیں ہیں اور جتنی بہاریں ہیں اللہ ان کے حق میں مقدر فرمائے، اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے، رشتوں کو مضبوط سے مضبوط تر فرمائے، اور نکاح کے بعد کی ایمان کی سلامتی، اس کی تازگی، ایمان میں ترقی، روحانیت کی پاکیزگی، اولاد کی تکثیر، یہ جتنے نیک مقاصد ہوتے ہیں احیاء سنت، اللہ تعالیٰ یہ سارے مقاصد ان کے حصے میں مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني. وقال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب نذیر عبدالحمید صاحب، آپ والی ہیں، نیلوفر کے والد ہیں ماشاءاللہ. آپ ہمیں اجازت دے رہے ہیں نکاح کرا دیں ان کا. ساجد بھائی آپ بھی گواہ ہیں، اور الیاس مہر ہے 10,000 نقد ہیں. بھائی ساحل صادق محمد، جناب نذیر عبدالحمید صاحب نے وکالت کہیے یا والی ہونے کی حیثیت سے نیلوفر کو آپ کے نکاح میں 10,000 روپیہ نقد مہر کے عوض بیوی بنا کے دیا. آپ قبول کر رہے ہیں؟ جی میں نے قبول کی. 100% قبول ہے؟ 100% قبول ہے؟ ماشاءاللہ. بارک اللہ لکم و جمع بینکم بخیر. درود شریف پڑھ لیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم يا من يستحيي أن يرد يد السائل خالية، يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، يا لطيف يا كريم يا عزيز يا غفار، اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. رب جئناك تائبين ولا تردنا خائبين. مولا کریم، ہم آپ کے گنہگار بندے ہیں. سچ یہ ہے کہ ہمیں اپنے گنہگار ہونے کا ہر طرح اعتراف ہے. اللہ آپ کی بارگاہ عالی سے ہمیشہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ ہوا. آپ نے کبھی کوئی زیادتی نہیں فرمائی. مولا کیسے کیسے انعامات سے آپ نے ہمیں نوازا ہے، کیسے کیسے انعامات آپ کے ہمارے ساتھ ہیں. اس کے باوجود ہم ناشکر بندے ہیں، ہم گنہگار ہیں کہ ہم سے آپ کی نافرمانی ہو جاتی ہے. اللہ ہمارے ان نافرمانیوں کو آپ معاف فرما دیجئے. بہت بابرکت مجلس ہے، تیرے نیک بندے اس مجلس میں موجود ہیں. وہ بچے موجود ہیں مولا جو اپنی جوان عمری میں ہیں اور دعوت و تبلیغ میں چل رہے ہیں. اللہ تجھے ان کا واسطہ ہے، اللہ ان نیک نفوس کا تجھے واسطہ ہے جنہوں نے اس رنگیلی دنیا میں نکاح جیسی مجلس کو تیری بارگاہ میں اور مولا تیرے گھر میں منعقد کرنے کا فیصلہ فرمایا. ایسے نیک نفوس کا تجھ کو حوالہ ہے. اللہ ان سارے نیک لوگوں کی معرفت تیری بارگاہ عالی میں بھیک مانگتے ہیں. مولا ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے. اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما. تیرے در عالی سے ہمیں صحیح معنی میں تعلق نصیب فرما. مولا جب ہم اپنے آپ کو نعمتوں میں پائیں تو تشکر کے جذبے سے تیری بارگاہ عالی میں حاضری ہمارے حصے میں مقدر فرما. اے اللہ جب ہم کسی پریشانی میں ہوں تو ایک دکھی بن کے تیری بارگاہ عالی میں اپنی فریاد پیش کرنے کے لیے حاضری کے ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں اپنے در کا بھکاری بنا لے. تیری بارگاہ عالی سے بھیک مانگنے کا شوق عطا فرما. اے اللہ اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت ہمیں نصیب فرما. اللہ تیری یادوں سے ہمارے قلوب کو آباد فرما. کیا ہی پیاری مجلس ہے مولا. اے اللہ تجھے کتنا پیار آتا ہوگا. اللہ اس مجلس کے تمام شرکا کو تو قبول فرما، مجلس کو تو قبول فرما. مجلس میں ہونے والے نکاح کو تو باعث خیر و برکت بنا. اے اللہ اس جوڑے کو ہر طرح سلامتی نصیب فرما، اپنا امان نصیب فرما، اپنی غیبی نصرتیں ان کے شامل حال فرما. اے اللہ ان ازدواجی زندگی کی جتنی بہاریں ہوتی ہیں سب ان کے حصے میں مقدر فرما. قلوب آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں. اے اللہ قلوب پر آپ کا سکہ ہے مولا. اللہ ان کے قلوب جوڑ دیجئے مولا. ان کے قلوب میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما. الفت کی دولت سے مالا مال فرما مولا. اللہ نیک اولاد کے تولد کا ذریعہ بنا، ایمان میں کمال کا ذریعہ بنا. اے اللہ ارواح کی پاکیزگی کا اسے ذریعہ بنا. مولا بہت گھرانے ہیں جہاں ایسے نیک جوان لڑکے ہیں اور نیک جوان لڑکیاں ہیں. مولا سب کو بہترین اور باعث خیر و برکت جوڑوں کا انتظار ہے. اللہ آپ کی ذات عالی مسبب الاسباب ہے، آپ مسبب الاسباب ہیں. سب کے لیے خیر کے اسباب پیدا فرما. اے اللہ سب کے لیے خیر کے اسباب پیدا فرما. مولا ہماری کمائی میں برکت عطا فرما، بے برکتی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ غفلتوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں تیقظ اور بیداری نصیب فرما. اوقات کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں ضائع ہونے سے آپ بچا لیجئے. مولا ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. بہت لوگ ہیں جو بیماریوں کی وجہ سے زندگی ہارے ہوئے ہیں. اللہ وہ پریشان ہیں.
ہیں سب کو تو شفا عطا فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ عالی میں کیا کمی ہے؟ نہ تیرے خزانے میں کوئی کمی ہے، نہ تیرے یہاں دینے کی کوئی کمی ہے، نہ تجھے کوئی پوچھنے والا ہے۔ اے اللہ ہم اپنی تمام تر ضروریات کو تیری بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ سب کی ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما، پوری فرما، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں تیرے جتنے بھی بندے جس طرح کے دکھ میں ہیں اور جس طرح کی پریشانیوں میں ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت کے دکھیوں کا دکھ تیری بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں، تو ہی ایک دکھیوں کا سہارا ہے۔ اللہ دکھی اپنا دکھ لے کر کہاں جائے گا؟ کون سننے والا ہے؟ ایک تیری ہی ذات عالی ہے جو دکھیوں کو سنتی ہے۔ اللہ اے اللہ سب کے دکھ کو تیری بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں۔ کوئی اپنی بیماریوں کا دکھ رکھتا ہے، کوئی بیچارہ غربت کا دکھ رکھتا ہے، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی مظلومیت کی زندگی گزار رہا ہے، تو کوئی اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہے۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آپ کی ذات عالی رحیم ہے، کریم ہے، کسی بھکاری کو اپنے در سے خالی ہاتھ پھیرنے سے شرماتی ہے۔ اے اللہ ہم تو آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہماری جھولی بھر دے مولا۔ اے اللہ اگر آپ نے ان ہاتھوں کو واپس کیا تو پھر ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ اے اللہ آپ واپس نہیں فرماتے ہیں، ہماری مدد فرما، اور مولا ہماری تمام تر ضروریات کو ہم آپ کی بارگاہ عالی میں پیش کرتے ہیں، ہماری مدد فرما۔ اے اللہ صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ایسے کسی بھی عمل سے ہماری حفاظت فرما جو ہماری گرفت کا سبب بن جائے، جس سے آپ ناراض ہو جائیں، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں، ایسے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم برحمتك يا